بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضر خدمت ہیں بارگاہ عالی جاہ حضرت شیخ شمس الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شیخ تنویر حیات صاحب، جو اللہ کے یہاں پہ برگزیدہ بندے مدفون ہیں، ان کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم فرما رہے ہیں. شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ جو شیخ شمس الدین بغدادی ہے، تو اصل میں یہ سینٹرل ایشیا سے آئے ہیں. میر سید علی حمدانی علیہ رحمہ کے دور میں ہی آئے ہیں. تو اس نے یہاں پہنچ کے جو ہے کہ اس نے اپنا آرام کا جو ہے یہیں پہ اس نے قائم کیا ہوا. یہاں پہ ایک لنگر خانہ یہاں پہ قائم اس نے خود کیا یہاں پہ، کیونکہ یہ زینب پورہ ان دنوں بسایا تھا سلطان زین العابدین بادشاہ نے. ہاں. تو اس نے تقریباً کتنے سو سال پہلے؟ یہ تو میں 15th سینچری کی بات کر رہا ہوں. ہاں. تو زین العابدین بادشاہ نے اپنا جو سیکریٹریٹ وغیرہ ہے وہ زینب پورہ میں ہی اس نے قائم کیا. اچھا. ہاں. تو حکومت وہ یہیں سے چلا رہا. دارالسلطنت دارالمقام یہاں پہ زین پورہ میں تھا. تو اس کے کچھ آثار بھی یہاں مختلف جگہوں پہ جو ہے کہ وہ چند سال پہلے تک وہ موجود تھے، لیکن پھر جب گورنمنٹ کی وہ عدم توجہ کی وجہ سے پھر وہ نایاب جیسے ہو گئے. تو اسی دور میں جو ہے یہ بزرگ بھی یہاں آئے ہیں، تو یہ یہاں پہ ہی رکے ہیں. پھر بادشاہ کا اس کے ساتھ ایک رابطہ ہوا، آنا جانا ہوا. تو بعد میں کیا ہوا کہ بزرگ نے اس کو منع کر دیا ہے کہ چونکہ میرا تو گورنمنٹ کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ میرا جو ہے کہ وہ تعلق نہیں ہے. میری عبادت میں، ریاضت میں، خلوت نشینی میں، تو مجھے آپ کے آنے سے تھوڑی بہت اس میں وہ ہوتی ہے، پرابلم ہوتی ہے. تو اس لیے آپ تکلف نہ کریں کہ میرے ساتھ میرے پاس آپ آئے، کیونکہ جب بادشاہ کسی جگہ جاتا ہے تو اوبویسلی اس کے ساتھ ساری وزارت جاتی ہے. انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ زین شاہ بڈ شاہ جو ہیں وہ زین شاہ کے پاس بھی گئے تھے، حضرت سخی زین الدین ولی کے پاس. بالکل. وہاں بھی انہوں نے بھی بے اعتنائی برتی. یعنی ایک سچے ولی کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ بادشاہ وقت سے شروع میں بے اعتنائی برتتا ہے، اگر کوئی ان سے کوئی حاجت نہیں ہوتی دنیا میں، جب تک کہ دین کے لیے، انسانیت کے لیے کوئی خدمت درکار نہ ہو. ہاں. تو زین العابدین بادشاہ سے گزارش کی ہے کہ آپ میرے پاس تشریف نہ لائیں. تو پھر بعد میں کیا ہوا کہ اس نے اس سے کہا کہ اب ایک ہی صورت ہے بچنے کی، در اقلیم میں دو بادشاہ ندارت، یا تو آپ یہاں پہ رکیے یا میں رکتا ہوں. تو زین العابدین بادشاہ چونکہ اس کے عقیدت مند تھے، تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ یہاں پہ جانے کا تکلف نہ کریں، آپ یہیں پہ رکیے، تو ہمیں یہاں سے چلے جائیں گے. تو بادشاہ ہیڈ شفٹڈ ہز سیکریٹریٹ فرام زینپورہ ٹو نوشہر سری نگر. یہاں سے پھر دارالسلطنت تبدیل ہو کے سری نگر چلی گئی. تو اس کے بارے میں جو ہمیں مستند تاریخ میں جو ریکارڈ ہوا ہے، وہ سب سے پہلے اسرار الابرار نامی کتاب جو اسرار الابرار، تو اس کے مصنف ہیں تو یہاں کے بہت بڑے محدث رہے ہیں بابا داؤد مشکاتی. مشکات شریف کے حافظ تھے، حافظ مشکات تھے، حافظ احادیث کثیرہ. ہاں. اسی نے لکھی ہے ایک کتاب انڈیا کشمیر کے حالات پہ، تو نام ہے اس کا اسرار الابرار. تو اس میں لکھا ہے شیخ شمس الدین بغدادی کے حوالے سے کہ بزم کرامت کا گل لالا، بزم کرامت کا گل لالا، بوسر وحدت کا واقف، بوسر وحدت کا واقف، ریاضت میں سرگرم، بزرگی میں نیک، اسی کا نام ہے شیخ شمس الدین بغدادی. سبحان اللہ. مطلب یہ حافظ بغداد سے مشکات. تشریف لائے تھے. ہاں. اور بغداد تو مرکز ولایت و روحانیت کے تھے. تو آپ دیکھیں کہ مطلب ایک محدث کے یہ الفاظ ہیں کہ اس بزرگ کے مطلب اس کے حق میں یہ. تو اس کے بعد یہاں پہ شیخ شمس الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک خانقاہ یہاں پہ قائم کی ہے. تو خانقاہ کے ساتھ ساتھ جیسا کہ تصوف میں یہ ہر کسی صوفی کے ساتھ یہ چیزیں وابستہ رہی ہے کہ لنگر کھانے کا اہتمام بھی انہوں نے خانقاہ کے ساتھ کیا. تو اس علاقے میں مطلب جتنی بھی پھر وہ بعد میں اسلامائزیشن ہو گئی ہے، تو اس میں شیخ شمس الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اس پورے علاقے میں اس نے اپنا ایک نیٹ ورک جو ہے کہ وہ پھیلا کے رکھا ہے. تو اس نیٹ ورک
کے تھرو ہی جو ہے اس نے بہت یہاں پہ مطلب دین اسلام کی خدمات کی ہے، اور اپنے لنگر خانے کو اس نے اس وقت اوپن رکھا ہے، مطلب ڈورز ویر اوپن فار ایوری ون، irrespective آف کاسٹ کریڈ ریلیجن سیکٹ، کسی بھی چیز کو وہ نہیں مطلب جگہ نہیں دیتے تھے کہ آپ کا مذہب کیا ہے یا آپ کی کون سی کیا چیزیں ہیں، وہ ایک طرف کر کے وہ سارا جو ہے انہوں نے وہ چھوڑ دیا۔ اچھا فلاسفی جو اس کی وہ 3 اصول اس نے اپنائے۔ نمبر 1 الخلق و یال اللہ، جیسا کہ تصوف میں اکثر جو بزرگ کریکلم جو تصوف کا ہے تو اس میں بہت زیادہ اہمیت ہے، اس نے یہاں پہ سوشل سروس۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اس نے مسلم ہی نہیں آتے تھے بلکہ جو نان مسلمز بھی ہے وہ بھی جوب اس خانقاہ کی طرف جو ہے کہ وہ راغب ہوئے، کیونکہ کنٹریبیوشن تھا اس کا، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، تو یہاں آ کے جو ہے پیٹ بھر کے کھانا کھا کے چلے جاتے تھے، اور کسی سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا جاتا تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا اس حوالے سے اس کا بہت زیادہ، تو اس کے ساتھ وہاں پہ ایک اور بابا داؤد نام بھی ہے اس کا، بابا داؤد خاکی رحمہ اللہ۔ تو یہ بابا داؤد خاکی وہ داؤد خاکی ہے شیخ حمزہ مخدوم علیہ رحمہ کا جو وہ بھی اس کا یہ ہے روزے کے اندر وہ بھی اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو اس کا اس ایریا میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے، اور لوگ آج بھی یہاں اس کے آستانے پہ آتے ہیں، کیونکہ ان کی جو بات رہی ہے بھائی چارے میں، امن میں، رواداری میں، ایک جو سینیٹیٹک کلچر کو پروموٹ کرنے میں، یہی وجہ ہے کہ آپ 600 سال کے قریب ہو گئے ہیں کہ آج بھی جو ہے کہ لوگ ان کے ساتھ جڑے ہیں، مطلب ایک میگنیٹ کی طرح جو ہے کہ دین کشش ہے ان کی خدمات۔ خدا رحمت کند ای عاشقان پاک دینت را، ابر رحمت تیری مرکت پر گہرباری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اولیائہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔